إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين في سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ساری تعریف لائق و سزاوار ہے ہر چیز کے خالق و مالک اللہ رب ذوالجلال والاکرام کے لیے درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام علیہم السلام پر خصوصاً احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشی ماں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس کی مختلف دو جگہوں سے دو آیات کریمہ کی تلاوت کی گئی ہے۔ انشاءاللہ الرحمن انہی دونوں آیات کریمہ کی روشنی میں باقی مادہ مسائل سے متعلق کچھ وضاحتیں آپ کے سامنے کی جائیں گی۔ اللہ ہمیں صحیح کہنے، صحیح سننے، صحیح سمجھنے اور صحیح باتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ گزشتہ سے پیوستہ ہفتہ
رمضان اور روزے سے متعلق بہت سارے مسائل آپ کے سامنے بیان ہو چکے ہیں۔ اسی طریقے سے گزشتہ ہفتہ زکوٰۃ کے بعد مسائل بھی آپ کے سامنے بیان کیے گئے تھے۔ انشاءاللہ الرحمن آج کی اس خطبہ میں روزہ اور رمضان کے بعد مسائل بھی بیان ہوں گے اور ساتھ ساتھ زکوٰۃ کے مصارف اور اس کے کچھ مسائل بھی بیان کیے جائیں گے۔ اس سے پہلے یہ باتیں آ چکی ہیں کہ روزہ روز جیسا نہیں ہوتا، روزہ کو روزہ کی طرح رکھنا پڑے گا۔ ایک انسان جب روزہ کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے، وہ انسان سب سے بڑا مخلص ہوتا ہے اگر واقعی وہ روزہ رکھتا ہے، کیونکہ روزہ میں ریا و نمود نہیں ہے، دکھاوا نہیں ہے۔ جو اصلی روزہ ہے اس میں دکھاوا نہیں ہے۔ ایک انسان بند کمرے میں ہوتا ہے، پیٹ بھر کے کھا لیتا اور پی لیتا ہے، اپنی خواہشات کی تسکین و تکمیل بھی کر لیتا ہے، عوام الناس اسے روزہ دار سمجھتا ہے کیونکہ باہر میں کچھ کھاتا پیتا نہیں۔ حقیقت میں وہ انسان روزہ دار نہیں ہے کہ وہ چھپ چھپا کے کھا لیا ہے۔ بندوں کی نگاہ میں آپ روزہ دار کہے جا سکتے ہیں کہ بندوں نے آپ کی ان حرکتوں کو دیکھا نہیں ہے، البتہ اللہ کی نگاہ میں روزہ دار تصور نہیں کیے جا سکتے کہ اللہ کو سب کچھ معلوم ہے۔ فریج کھولا، پانی پی لیا، کچن میں گئے کھانا کھا لیا، نئی نئی شادی ہوئی، آپ دونوں بند کمرے میں موجود ہیں، بوس و کنار ہوئے، جذبات پہ خواہشات پہ کنٹرول نہیں کر سکے، دونوں نے ہم بستری کر لی۔ کتنا بڑا گناہ، اس سے پہلے بات آ چکی ہے۔ اگر کوئی انسان جان بوجھ کر اپنی شریک حیات سے رمضان کے دن میں روزہ کی حالت میں ہم بستر ہوتا ہے، اس کے سزا اور کفارے کے طور پر ایک غلام آزاد کرنا لازم و ضروری ہوتا۔ جب تک غلام آزاد نہیں کرتا، بیوی اس کے لیے حلال نہیں ہو سکتی۔ اسی طریقے سے اگر کوئی انسان دن میں اس طرح کی حرکتیں کر لیا تو کہا اس کو مسلسل ایک روزہ توڑنے کے بدلے 60 روزے رکھنے پڑیں گے، کفارہ کے طور پر 2 مہینے کا روزہ رکھنا ہوگا۔ وہ چاہے مہینہ 29 کا ہو 30 کا الگ سی بات ہے، لیکن جس مہینے میں روزہ رکھیں گے اسلامی مہینے کی پہلی تاریخ کو شروع کریں گے اور مسلسل 2 مہینے کا روزہ رکھیں گے۔ اگر کسی نے اپنے نفس پہ کنٹرول نہیں کیا اور رمضان کے دن میں اپنی اہلیہ سے ہم بستر ہو لیا، اگر کوئی انسان روزہ نہیں رکھ سکتا تو اس کے لیے کیا ہے؟ پھر وہ 60 مسکین کو کھانا کھلائے گا، ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلانا۔ روزہ تو بعد میں قضا کرنا ہوگا، ایک روزہ جو خراب ہوا، لیکن جرمانے کے طور پر 60 مسکین کو کھانا کھلانا ہوگا۔ یہ مسئلہ یاد رکھیے گا۔ تو اگر کوئی انسان نئی نویلی اہلیہ کے ساتھ ہو، نئی نئی شادی ہوتی ہو، ایسے لوگ جذبات پہ خواہشات پہ کنٹرول کم کر پاتے ہیں۔ احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ الگ سے بند کمرہ ہونے میں کمرے کے بند ہونے سے پرہیز کیا جائے۔ اسی طریقے سے رمضان کا روزہ شروع ہوا، آپ نے روزہ رکھا، بات آ چکی ہے کہ آنکھ کو بھی روزہ رکھائیے، کان کو بھی روزہ رکھائیے، زبان کو بھی روزہ رکھائیے،
ہاتھ اور پیر کو بھی روزہ رکھائیے، بلکہ دل و دماغ کے ساتھ روزہ رکھیے۔ یعنی ہر وہ چیز جو روزہ کو خراب کر دے، ان تمام خراب کر دینے والی چیزوں سے پرہیز کا نام روزہ ہے، تبھی روزہ ہوگا، ورنہ روز جیسا ہو جائے گا، اپاس پڑ جائیں گے، آپ بھوکا پیاسا رہ جائیں گے۔ من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ۔ جو انسان روزہ رکھ کر غلط بات بولنا نہ چھوڑے یا غلط کام کرنا نہ چھوڑے، ایسے انسان کو صبح سے لے کے شام تک بھوکا پیاسا رہنے کا اللہ کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ لوگ تو گنتی کر دیں گے کہ آپ روزے دار ہیں، آپ بھی اپنے آپ کو روزے دار سمجھیں گے، آپ کے گھر والے بھی سمجھیں گے، دوست احباب بھی سمجھیں گے، لیکن اللہ کے ہمارے آپ کے ایسے روزے کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اس لیے روزہ رکھیے تو روزہ کو روزہ سمجھ کے رکھیے، الامساک، اپنے آپ سے اپنے آپ کو منع کردہ چیزوں سے روک لیجیے۔ احتیاط کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلہ آپ کو بتایا، جیسے آپ وضو کرتے ہیں، وضو کرتے ہوئے کلی کرتے ہیں، منہ میں پانی ڈالتے ہیں، ڈالا پھینک دیا، بہتر طریقہ یہ ہے کہ کلی میں آپ غرارہ کیجیے، المزمدہ غرارہ، پانی ڈالیے، حلق تک لے آئیے اور اس کے بعد تب پھینکیے۔ لیکن روزہ کی حالت میں کہا گیا کہ روزہ میں غرارہ مت کیجیے کہ اندر پانی جانے کا خطرہ ہے، خدشہ ہے، ڈر ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ عام دنوں میں یا رمضان کی راتوں میں جب آپ وضو کریں گے تو وضو کرنے میں غرارہ کرنا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے جب وضو آپ کر رہے ہیں تو ناک کو دھونا نہیں ہے، ناک میں پانی چڑھانا ہوتا ہے۔ استنشاق کا مطلب ہوتا ہے پانی کھینچنا، لیجئے پانی کھینچیے، یہاں تک چلا ہے، پھر اس کے بعد ناک جھاڑیے۔ اب اگر یہ پانی کھینچنے گئے اور نتیجے پانی چڑھا کے اندر چلا کر کے دماغ پہ چڑھتے ہوئے حلق سے نیچے آ گیا تو روزہ آپ کا خراب ہوگا۔ کہا کہ رمضان کے دنوں میں پانی زیادہ کھینچو مت، ہلکا سے لے کے کام کرنا۔ تو روزہ رکھ رہے ہیں، شریعت کی پابندی کیجئے، ان معمولی چیزوں سے جنہیں عام دنوں میں کرنے کو کہا گیا ہے کہ خطرہ کہیں نہ ہو جائے کہ پانی اندر چلا جائے، کہا احتیاط کرو اور احتیاط کے ساتھ غرارہ کرو۔ تو اگر کوئی انسان احتیاط نہیں کر پاتا، دونوں آپس میں ایک ساتھ کیسے رہ سکے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث لوگ پیش کرتے ہیں، کہا آپ روزے کی حالت میں ازواج مطہرات کو بوسہ لے لیا کرتے تھے۔ کوئی حرج نہیں، لیا جا سکتا ہے، لیکن آپ کو اپنے نفس سے کنٹرول کرنا پڑے گا، ایسا نہ ہو کہ بوس و کنار ہونے کے نتیجے میں بستر پہ چلے گئے۔ اور عام طور سے انسان جذبات سے مغلوب ہوتا ہے اور وہ کام کر گزرتا ہے، بعد میں پچھتاتا ہے اب کیا ہوگا۔ امیاں بیوی دونوں 60 روزے رکھیے یا 60 مسکین کو کھانا کھلائیے۔ ایسا کام ہی کیوں کرے بھائی؟ بہت سے لوگ تو پرواہ ہی نہیں ہے، وہ رمضان ہو کہ غیر رمضان کفارہ تو دینا ہی نہیں ہے، جو کرنا ہو کر لیتے۔ ایسے لوگ ہیں کر کے بیٹھے ہوئے۔ کبھی کبھی شکایتیں عورتوں کی طرف سے آتی ہے کہ مرد زبردستی کرتا ہے۔ زبردستی کرتے تو بھاگ جائیے، آپ زبردستی ان کے ساتھ کیوں دیتے ہیں؟ بہرحال اس قسم کے زبردستی کرنے والے مرد حضرات خصوصی توجہ دیں، کس عمل کو آپ نے کیا ہے تو اپنے لیے ایک طریقے سے گناہ کا ایک پلندہ تیار کر لیا ہے، اس لیے کنٹرول کیجئے اور ایسے عمل سے دور رہنے کی کوشش کیجئے۔ روزہ فجر سے لے کر ختم سحری سے لے کر مغرب تک آپ کو رکھنا ہے۔ اس روزے کے برکات، ثمرات، فائدے مغرب بعد بھی اور پھر اس کے بعد اس مہینے کے بعد بھی نظر آنے چاہیے۔ کیسے نظر آئیں گے؟ جس طرح انسان کہتا ہے کہ جب رمضان کے مہینوں میں شیاطین قید کر دی جاتے ہیں، پھر انسان گناہ کیوں کرتا ہے؟ اس کا جواب علماء یہ دیتے ہیں کہ جو 11 مہینے شیطان سے دوستی کر کے آپ نے رکھی ہے، شیطان اگر بند بھی کر دیا گیا، اس کی دوستی کے اثرات نظر آتے ہیں۔ جیسے آپ پریس کر رہے ہو، استری دے رہے ہو، لین کٹ گئی،
کچھ دیر تو اس کے اندر گرمی رہتی ہے، اب ایک کپڑا استری کر ہی لیتے ہیں۔ تو رمضان سے پہلے جو شیطان کا بہکاوا چل رہا تھا اس کے اثرات باقی ہیں، اس لیے رمضان بھی غلطیاں ہوتی رہتی۔ اسی طرح سے اگر رمضان میں آپ نے اچھائیاں حاصل کی ہے، نیکی کو فروغ دیا ہے، شریعت کے مطابق روزہ رکھا ہے، تقوی و طہارت کو حصول کر لیا ہے، تو رمضان کے بعد بھی اس کے اثرات رہنے چاہیے اور بہت دنوں تک رہنے چاہیے، کیونکہ ایک مہینہ مسلسل آپ نے تربیت کی ہے اور تربیت کی ہے۔ تو روزہ شریعت کے مطابق رکھیے، اللہ اس کے رسول کے فرمان کے مطابق رکھیے، اور اس عقیدت اور عقیدے کے ساتھ رکھیے کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبی، جو انسان رمضان کا مہینہ ایمان کے ساتھ اور ثواب کی امید کے ساتھ رکھتا ہے، اس کے گزرے ہوئے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ رمضان سے پہلے ایمان کی تجدید کیجئے، ہر وہ عقیدہ عمل جس سے آپ کا ایمان بگڑ جاتا ہے اس سے پرہیز بھی کیجئے، اور ساتھ ساتھ ہر روزہ کے بدلے یہ امید رکھیے کہ اللہ ہماری خطاؤں کو اور گناہوں کو بخش رہا ہے۔ جیسا مہینہ ختم ہو جائے گا اب گناہوں سے پاک ہو جائیں گے، ورنہ وہ انسان اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے جس انسان کو رمضان کا مہینہ میسر ہوا اور اس نے اپنے گناہوں کی معافی نہ کرا لی، انشاءاللہ اس کی بدعت آئندہ۔ مطلب کیا ہوا کہ رمضان کے روزے کو فریضے کی حیثیت سے رکھیے، اسی طرح جس طرح اللہ اس کے رسول نے روزہ رکھنے کی تاکید کی ہے۔ روزہ میں نہ غیبت کرنا ہے، نہ چغلی کرنی ہے، نہ گانا گانا ہے، نہ الٹی سیدھی باتیں کرنی ہے، نہ غلط چیز کو دیکھنا ہے، نہ غلط پلان بنانا ہے، اور نہ غلط پروگرام تیار کرنا ہے، بلکہ شریعت کے مطابق اچھائی کو فروغ دینا ہے، اچھائی پر عمل پیرا ہونا ہے، اور اچھائی کو برقرار رکھنے کی کوششیں کرنی ہے۔ گزشتہ ہفتہ زکوٰۃ سے متعلق بہت ساری باتیں آئی تھی، کچھ باتیں رہ گئی، میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اس سلسلے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے آ جائیں۔ زکوٰۃ انسان کے جسم کی صفائی کے لیے، جان کی صفائی کے لیے توحید اور روزہ رکھوایا گیا۔ روح کی صفائی کے لیے توحید ہے، جسم کی صفائی کے لیے روزہ ہے، تو مال کی صفائی کے لیے اللہ نے زکوٰۃ کا فریضہ عائد کیا۔ اگر آپ کے پاس مال ہے اور نصاب کو پہنچا ہوا مال ہے، آپ نے اگر زکوٰۃ نہیں نکالی ہے، وہ سارا مال آپ کا حرام ہو جائے گا، اس کے نتیجے میں اس کے کھائیں گے نہ روزہ نماز قبول اور نہ حج زکوٰۃ قبول۔ اس لیے مال صاف کیجئے گا، روزی روٹی آپ کی صحیح ہوگی، عبادتوں کے فائدے آپ کو نظر آئیں گے اور اللہ کی بارگاہ میں عبادتیں مقبول ہوں گی۔ اس لیے بنیاد بنائیے کہ آپ پر جتنی بھی زکوٰۃ لازم ہوتی ہے آپ اسے شریعت کے مطابق زکوٰۃ کو نکال دیجئے اور اس مال کو دوسرے مال سے الگ کر لیجئے تاکہ حرام اور حلال مال کی آمیزش اور ملاوٹ نہ ہونے پائے۔ سال میں ایک مرتبہ زکوٰۃ فرض ہے، یاد رکھیے گا، ایک آدمی پر سال بھر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، الگ الگ آدمی پر سال بھر زکوٰۃ فرض ہو سکتی ہے۔ ہمارا رمضان میں سے نصاب متعین ہوا، آپ کا شوال میں ہوا، کسی کا ذی قعدہ میں ہوا، کوئی ذی الحجہ میں ہوگا، کسی کا محرم ہوگا، پھر کسی کا آئندہ شعبان تک ہوگا۔ اس طرح تو الگ الگ انسان کا نصاب الگ الگ مہینوں میں ہو سکتا ہے، لیکن ایک انسان کا نصاب روزانہ ہی ایسا نہیں ہوتا۔ یہ کہنے کا مطلب کیا ہوگا؟ آدمی زکوٰۃ نکالتا ہے لیکن منمانی کرتا ہے، سال بھر زکوٰۃ نکالتا ہے، یہ اللہ پہ احسان کرتا ہے، نہیں ہوگا۔ جب زکوٰۃ فرض ہو گئی اسی دن یا اسی مہینے میں نکالنا ہوگا۔ جس مہینے کو آپ نے زکوٰۃ کے معیار نصاب کو متعین کرنے کے لیے مقرر کیا ہے اسی مہینے میں آپ کو زکوٰۃ نکالنا ہوگا۔ اب سوچے سال بھر زکوٰۃ نکالتے رہ جائیں تو دل کو بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے یہ مال آپ کا نکل جائے گا، زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اس کی ایک مثال دیں، ظہر کی نماز 4 رکعت پڑھنی ہے، ایک رکعت ابھی پڑھیے، ایک رکعت 1 گھنٹہ کے بعد پڑھیے، تیسری 3 گھنٹہ کے بعد پڑھیے، چوتھی 4 گھنٹہ کے بعد پڑھیے۔ کہے گا 4 رکعت تو ظہر ہم نے پڑھ لی ہے، نہیں، ایک وقت میں 4 رکعت ایک ہی وقت پڑھنا پڑے گا، اس کو 4 وقتوں میں نہیں پڑھنا ہوگا۔
آج زکات کے مسئلے میں لوگ ایسے ہی کرتے، کیوں کہ اجتماعی زکات کا نظام ہمارے درمیان نہیں۔ اگر اجتماعی ہوتا، اب جمع کیجئے بیت المال میں، اب بیت المال کی ذمہ داری ہے وہ سال بھر خرچ کرے، یا ہم اپنے آپ کو بیت المال سمجھتے ہیں اور جس طرح چاہیں ہم اس کا استعمال کرتے ہیں؟ جو چاپلوسی کریں گے، چمچہ گیری کریں گے، صبح شام سلامی بجا لائیں گے، آپ اسے زکات کی رقم سے تر دیتے ہیں، وہ بیچارہ سمجھتا ہے کہ ہمارا بڑا خیال کرتا ہے، لیکن اسے معلوم نہیں کہ اپنے مال کا میلہ کچیلا آپ کو ادا کرتا ہے۔ یہ بھی ہوتا ہے۔ ایک انسان ضرورت مند آپ کے پاس پہنچتا ہے، واقعی ضرورت مند ہے، آپ اسے ترچھی نگاہ سے دیکھتے ہیں، پتہ نہیں ضرورت مند ہے کہ نہیں ہے، تھوڑا موڑا دے دیا اور منہ بنا کے بھیج دیا، یہ ہوتا ہے۔ اس لیے زکات سے متعلق یہ بات یاد رکھیے، اس مہینے میں اگر آپ نے زکات کو اپنے ذمہ لازم کیا، کوئی ضروری نہیں کہ میں رمضانی میں سب کو مال ملے۔ لوگ رمضان کو متعین کر لیتے ہیں کہ خرچہ بہت ہوتا ہے، اسی میں خرچہ بھی کر دیں گے، دوسروں کا فائدہ بھی ہو جائے گا۔ حالانکہ بھائی غربا مساکین کو ضرورت ہے، رمضان کے علاوہ دوسرے مہینوں میں پیش آ سکتی ہے۔ اس لیے روزہ کے لیے رمضان کا مہینہ متعین کیا، حج کے لیے ذی الحجہ کا مہینہ متعین کیا، زکات کے لیے کوئی مہینہ متعین نہیں ہے۔ آپ کسی مہینے میں صاحب نصاب ہوں گے، ہم کسی مہینے میں صاحب نصاب ہوں گے، ہم کو دوسرے مہینے میں ادا کرنا ہے، آپ کو دوسرے مہینے میں ادا کرنا ہے، مگر کہاں ادا کریں گے؟ بیت المال میں دیجیے۔ یہ ہے زکات۔ اب اگر زکات ہم نے نکالی ہے تو منمانی زکات نکالنے کے بجائے شرعی زکات نکالنا چاہیے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ویسے نکالنا چاہیے۔ اب زکات ہم نکالتے ہیں، گزشتہ اپنی بات آ چکی ہے، اگر کوئی انسان خاندانی اعتبار سے چھوٹا موٹا بیت المال بنا لیتا ہے، بڑا بیت المال نہیں قائم کر سکے، خاندانی اعتبار سے کر سکتا ہے، تو خاندان کی غربت و افلاس کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے۔ 2-4 سال میں آپ کے خاندان کے قریب افراد بھی زکات دینے والے بن جائیں گے، وہ زکات دینا چھوڑ دیں گے۔ لیکن مزاج ہمارا کیا ہے؟ اپنا ہو یا بیگانہ، ہم زکات دیتے ہیں، ہر مہینے 100-200 ہزار روپیہ متعین کر دیا، آفس سے لے جانا، تاکہ ہر مہینے آپ کے یہاں سلامی بجا لاتے رہے، آپ کی خوشامد کرتے رہے، آپ کے احسان تلے دبا رہے۔ یہ مزاج ہے زکات کے دینے کا، الا ماشاء اللہ۔ اگر ایسا آپ نے سوچ لیا ہے تو سمجھیے کہ مال بھی جا رہا ہے اور زکات بھی ادا نہیں ہو رہی ہے۔ رہا مسئلہ، بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ زکات بول کے دینا ضروری ہے، یہ دل میں چور گھسا ہوا ہے تب یہ سوال ہوتا ہے۔ یقیناً زکات کسی کو بول کے دینا ضروری نہیں ہے، زکات کے لیے نیت کرنا ضروری ہے کہ یہ مال کی میں زکات نکال رہا ہوں، اور یہ آدمی جس کو میں زکات دے رہا ہوں یہ مستحق ہے زکات ہے، اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے یہ زکات کی رقم لے لیجئے۔ کیوں؟ اس سے اس کی عزت نفس کو ٹھیس پہنچے گا اور وہ سوچے گا میں اتنا گرا ہوا انسان سمجھتا ہے کہ زکات سے ہماری تواضع اور خاطر کرتا ہے، وہ چاہ کر بھی کبھی کبھی انسان نہیں لیتا ہے، الا ماشاء اللہ۔ ایسے لوگ زکاتی بھی جس کی زندگی گزرتی ہے وہ چھین کے بھی زکات لے لیتے ہیں۔ یقیناً زکات کو بول کے دینا، بتا کے دینا ضروری نہیں ہے، مگر یہ ضروری ضرور ہے، آپ اگر کروڑ پتی ہے اور آپ کا بھائی خاک پتی ہے، اسی کروڑ میں سے تھوڑا نکال دیجئے، آئندہ سال بھائی آپ کا زکات دینے والا بن جائے گا۔ یہ مزاج نہیں ہے، لیکن آپ کے حالی موالی، دائیں بائیں کرنے والے، تھلوا چاٹنے والے، بوٹ چاٹنے والے، خوشامد کرنے والے، سلامی بجا لانے والے آپ کے پاس ہیں، ہزاروں روپیے ہر مہینے لے آتے ہیں، آپ کو کوئی فرق بھی نہیں پڑتا ہے۔ کیوں؟ وہ دائیں بائیں آپ کے ہیں، بھائی آپ کا ایسا نہیں کر سکتا ہے۔ دائیں بائیں کو ختم کیجئے اور اپنے بھائی اور بہنوں کو دیجئے۔ زکات کے مستحقین میں سے یہ بات یاد رکھیے گا، اولاً تو زکات بیت المال میں جمع ہونا چاہیے، اور اگر خود ہی زکات نکالتے ہیں تو سب سے پہلے قریبی رشتہ دار کو زکات دیجیے۔ کوئی باپ بیٹا کو اور بیٹی کو زکات نہیں دے سکتا، کوئی بیٹا بیٹی اپنے ماں باپ دادا پردادا کو زکات نہیں دے سکتے، لیکن بھائی بھائی کو، بھائی بہن کو، بہن بھائی کو
اس طرح زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ بلکہ ایک مسئلہ آپ یاد رکھیے، تعجب بھی ہوگا لیکن ہے حدیث، اگر بیوی مالدار ہے، اس کے پاس سونا چاندی ہے، 85 گرام سے زیادہ سونا ہے، نصاب کو پہنچا، اس کے پاس سونا ہے اور وہ زکوٰۃ نکالنا چاہتی ہے، اس کا شوہر غریب و نادار ہے، مفلس و قلاش ہے، فقر و فاقہ سے دوچار ہے، تو بیوی اپنے شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی ہے۔ اگر بیوی فقیر ہے، غریب ہے، لاچار ہے، مجبور ہے، نادار ہے، بے کس ہے، بے بس ہے، شوہر سوچے گا چلو بیوی کی طرح ہم بھی کریں، بیوی کو زکوٰۃ دے دے، تو نہیں دے سکتے۔ کیوں؟ بیوی کے نان و نفقہ کے ذمہ دار آپ ہیں، کھلانا پلانا آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کام کاج کر کے لائیے، زکوٰۃ سے اس کی پرورش مت کیجیے۔ لیکن بیوی کے ذمہ شوہر کا خرچہ نہیں ہے، اس لیے اگر کوئی بیوی اپنے مال کی زکوٰۃ شوہر کو دے دے، اب شوہر اسے جہاں خرچ کرے، اپنے گھر میں خرچ کرے یا باہر میں خرچ کرے، ضرورت کے مطابق، اسے کوئی حرج نہیں۔ اس سلسلے میں حدیث بخاری مسلم کی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے مشہور صحابی ہیں، جنہیں صاحب النالین کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر و حضر میں رہتے، آپ کے جوتا بغلے میں دبائے رہتے تھے، یعنی خدمت گزاری کے لیے رہتے تھے، اسے صاحب النالین کہا جاتا ہے۔ آج بزرگوں کی تعظیم و تکریم کا ایک طرف تو اتنا ہے کہ سب کچھ اس کی یہاں قربان ہے، دوسرے طرف اپنے عالموں اور اپنے اماموں اور اپنے بزرگوں کی کوئی تعظیم و تکریم نہیں ہے۔ کہا وہ صاحب النالین صحابی ہے، وہ جوتا اٹھانے والے صحابی، قفس بردار صحابی، ہمہ وقت سفر حضر میں رہنے والے صحابی، بیچارے کمزور تھے مالی اعتبار سے، ان کی بیوی کے پاس زیورات ہیں، کیا ہوا؟ زیور کی زکوٰۃ ان کو نکالنی ہے، شوہر کے پاس مال نہیں ہے، بیوی کے پاس پیسے ہیں، ان کو نکالنے ہیں۔ تو انہوں نے کہا بیوی نے شوہر سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھ کے، مسئلہ پوچھ کے آئیے، بیوی شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود کو اچھا نہیں لگا، کہا بھائی ہم نہیں آئیں گے، تم ہی پوچھ کے آؤ۔ وہ خاتون جن کا نام زینب بتلایا جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ آئی، ایک عورت دروازے پہ کھڑی تھی، ان کا بھی مسئلہ یہی تھا۔ انہوں نے آپس میں سوال کیا کہ بھائی تم کون ہو، کیا مسئلہ ہے؟ بولے یہ مسئلہ پوچھنا ہے، اب دروازے پہ ہم کھڑے ہیں، دروازہ کھلے گا اللہ کے نبی سے پوچھ لیں گے۔ لیکن دروازہ کھلا تو حضرت بلال باہر ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے نہیں ہے، کسی کام میں رہے ہوں گے، حضرت بلال باہر ہیں، کیا معاملہ ہے؟ دونوں عورتوں نے کہا کہ جا کے اندر میں کہیے کہ دو عورتیں ہیں، کچھ مسائل آپ سے دریافت کرنا چاہ رہی ہیں، آپ تشریف لائیں۔ آپ نے سوال کیا، آپ سے سوال کیا کہ آپ نے جواب دیا، کیا بیوی اپنے مال کی زکوٰۃ اپنے شوہر کو دے سکتی ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دے سکتی ہے۔ وہ بیوی گھر آئی اور اپنے سونے چاندی کی زکوٰۃ اپنے شوہر کو، مطلب کیا ہوا؟ بیوی شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی ہے، لیکن شوہر بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ کیوں؟ شوہر کے ذمہ بیوی کا خرچہ ہے، بیوی کے ذمہ شوہر کا خرچہ نہیں ہے۔ آپ کو من نہیں بڑھتا الگ سی بات ہے، اب سے بیوی کی زکوٰۃ لیں گے تو ہمیشہ تو ویسے سر پہ چڑھی رہتی ہے، اللہ زکوٰۃ خور ہم سے بات کرتا ہے، تو چاہنے کے باوجود نہیں لینا چاہیں گے۔ بہرحال یہ در حقیقت دینی اور ایمانی کمزوری کی علامت و نشانی ہے۔ بہرحال مطلب یہ ہوا کہ زکوٰۃ بیوی شوہر کو دے سکتی ہے۔ دوسری بات آ رہی تھی کہ زکوٰۃ دینے کے لیے جس کو آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں اس کو بتانا ضروری نہیں ہے، بھائی زکوٰۃ ہے لے لی، مگر یہ شرط ہے کہ جس کو آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں وہ زکوٰۃ لینے کا مستحق ہو۔ شروع میں جب میں آیا تو کچھ لوگ میرے پاس کوئی لفافہ بھیجے، ایک سال میں نے رکھ لیا لیکن اسے رکھا، دوسرے سال پھر آیا، میں نے کہا اچھا یہ بتائیے آپ نے اس میں کیا دیا ہے؟ بولا امام لوگ تو غریب رہتے ہیں، میں نے زکوٰۃ دیا۔ ہم نے کہا اپنا پیسہ یہ بھی لیجئے اور گزشتہ سال کے لیجئے، الحمدللہ میں زکوٰۃ دیتا ہوں، زکوٰۃ لیتا نہیں ہوں، جو بھی تھوڑا موڑا جو بھی ہو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ائمہ حضرات غریب ہوتے اس میں کوئی شک نہیں ہے، پہلے ان سے ان کی غربت کا اندازہ بھی لگائی، واقعی غریب ہے کہ نہیں ہے، اگر ہے انہیں زکوٰۃ دیا جا سکتا ہے، بغیر بولے دیا جا سکتا ہے، لیکن اگر وہ زکوٰۃ لینے کے مستحق نہیں ہے تو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ تحفے تحائف کسی کو بھی دیا جا سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ حلال ہو، حرام سے پرہیز کیا جائے۔ تو زکوٰۃ کے لیے بتانا ضروری نہیں ہے،
آپ نے کسی کو زکات دیا، وہ مستحق زکات ہے، زکات اس نے لے لیا، نہیں بتایا، بتانے سے ان کی دل شکنی ہوگی، بے عزتی محسوس ہوگی، اور آپ جان رہے ہیں احوال سے اور ادھر ادھر سے معلومات کے ذریعے سے آپ کو پتا چلا کہ واقعی آدمی ضرورت مند ہے، اسے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ زکات دے دیجیے۔ زکات کے لیے قرآن مجید نے 8 مصارف بیان کی، 5 اور 3 8 مصرف ہے۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ۔ فقیر، مسکین، زکات وصول کرنے والے افراد، وہ نو مسلم انسان جو ابھی اسلام قبول کیا، اگرچہ اس کے پاس مال ہے کہ تالیف قلب کے لیے، دل کو اسلام پر جمع رکھنے اور مائل کرنے کے لیے انہیں بھی زکات دی جا سکتی ہے۔ ایک انسان غلامی سے دو چار ہے، غلام ہے، کہ غلام کو آزاد کرانے میں زکات کی رقم استعمال کی جا سکتی ہے۔ اس مد کے لیے موجودہ دور کے علماء نے کہا اگر کسی انسان کو خواہ مخواہ گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا گیا تو ان کو چھڑانے کے لیے اس مد کا استعمال کیا جا سکتا ہے کہ اس کی گردن بھی جیل سے چھڑا دی جائے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی انسان مقروض ہے، قرض کے نیچے دبا ہوا ہے، آپ زکات کے ذریعے سے اس کا قرضہ اتار سکتے ہیں۔ فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، 7واں مصرف اللہ کی راہ میں، یہ اللہ کی راہ سے مراد بطور خاص جہاد ہے۔ جہاد یعنی مجاہدین کے لیے یہ 7واں مصرف ہے، لیکن چونکہ فی سبیل اللہ دین کے بہت سارے امور انجام پذیر ہوتے ہیں فی سبیل اللہ کے نام سے، اس لیے علماء نے اس سلسلے میں وسعت رکھی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ مدارس اسلامیہ میں زکات کی رقم ادا کی جاتی ہے کہ وہ بھی جو دین سیکھتا ہے، حالات کے بگڑے ہوئے ماحول کے باوجود وہ انسان در حقیقت جہاد فی سبیل اللہ کرتا ہے، قرآن کی دعوت و تبلیغ کرتا ہے، وہ بھی جہاد فی سبیل اللہ کرتا ہے، دائی مجاہد فی سبیل اللہ ہوتا ہے، ایسے انسان کو زکات کی رقم دی جا سکتی ہے۔ اور اخیر میں کہا مسافر، ایک انسان اپنے گھر میں مالدار ہے، سفر میں گیا ہوا ہے، اس کے پاس مال نہیں ہے، کہا ایسے مسافر کو وہ اگرچہ گھر میں مالدار ہوگا آپ اسے زکات کی رقم دے سکتے ہیں۔ یہ 8 مصرف ہے۔ کیا ایک انسان زکات کو ان 8 مصرف میں جمع کر خرچ کرے گا یا کسی میں دے دینے چل رہا ہے؟ اس میں علماء کے 2 خیال ہیں، بعض نے کہا کہ تھوڑا تھوڑا سب کو دینا ہوگا، لیکن راجح بات یہی ہے کہ جہاں زیادہ ضرورت ہے وہاں زکات کی رقم دینی چاہیے۔ یہ بات اس سے پہلے آپ کو آ چکی ہے کہ مال کی زکات مال سے ہی نکالیں گے۔ اگر مال تجارت ہے، مال تجارت میں سے جو چیز آپ بیچ رہے ہیں اسی چیز کے ذریعے زکات دینا چاہے تو چل سکتا ہے، لیکن اگر اس کی مالیت کا اندازہ لگائیے اور مال سے زکات نکالیے تو زیادہ بہتر ہے۔ جیسے آپ کپڑا بیچتے ہیں، آپ لنگی اور ساڑی بیچتے ہیں، یا کوئی سامان بیچتے ہیں، کوئی محتاج آپ کے پاس آیا، آپ نے اس کی ضرورت کو سمجھی، اسی چیز کو زکات میں دے دیا، چل جائے گا۔ لیکن آپ یہ سوچتے ہیں کہ نہیں، ہم زکات کا مال جمع کیا، ہم زکات کے مال سے بانٹنے والی لنگی خریدتے ہیں، دکانوں میں بانٹنے والی لنگی کی الگ کیٹیگری ہوتی ہے، یہ بانٹنے والی لنگی لے آئیے، ایک مردہ دھوئے تو ننگا بن جائے۔ بانٹنے والی ساڑی بھی ہوتی، پانی بھیگا دیجئے، اس کے بعد پہنے تو جسم کا حصہ چھلکنا شروع ہوا تھا۔ کیوں بھائی؟ ہم کو 5 نہیں بانٹنا ہے، 500 بانٹنا ہے۔ مت بانٹیے ایسا، وہ ہو گئی ہی نا زکات۔ آپ کے پاس مال کی زکات ہے تو مال دیجئے، مال دینے کے نتیجے میں وہ اپنی ضرورت پوری کرے گا۔ یہ احسان مت کیجئے کیونکہ سامان پہنچا دیا۔ بڑے دیندار طبقہ تو ایسے بھی سنے گئے اور دیکھے گئے ہیں کہ وہ رمضان کا کٹس تیار کرتے ہیں زکات کی رقم سے، محلے میں ان کی آؤ بھگت ہوتی ہے، یہ لڑکے سب سے بڑے اچھے ہیں، رمضان کا تحفہ پیش کرتے ہیں اور آپ زکات دیتے ہیں، کبھی زکات آپ کی ادا نہیں ہوگی۔ ایسے لوگ آپ کے سامنے آئیں گے، ہمیشہ کرتے دیجئے گا تو پیسہ دوسرے میں جائے گا، عام صدقات و خیرات بنے گا، وہ زکات کی رقم ادا نہیں ہوگی۔ ہاں اب لنگی کام کرتے ہیں، کوئی غریب آیا
آپ نے زکوٰۃ میں لنگی دے دیا وہ چل جائے گا. سوٹ کا کام کرتے ہیں, کوئی آیا زکوٰۃ ضرورت مند ہے, آپ نے اپنے زکوٰۃ کا حصہ لگایا اس میں دے دیا, چل جائے گا. لیکن آپ الگ سے زکوٰۃ کی رقم سے سامان خرید کر دینا چاہیں گے تو آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی, کیونکہ زکوٰۃ غریب کی ضرورت پوری کرنے کے لیے ہے, کوئی ضروری نہیں ہے اس کو صرف لنگی کی ضرورت ہو, اور بھی کچھ کام آ سکتا ہے. اس لیے اس کا خاص خیال رکھیے کہ زکوٰۃ جس کو آپ دیں گے اس کی ضرورت کا خاص خیال کریں گے. یہ بات گزشتہ تبھی آپ کے سامنے آ چکی ہے, مال جہاں جہاں بھی آپ کا چھپا ہوا ہے, بہت سے لوگوں کو پتہ ہی نہیں کتنا مال ہے, ایسے لوگ بھی ہیں بولتے کتنا حساب لگائیں گے. بھائی قارون کا خزانہ تو آپ کے پاس نہیں ہے, اگر نہیں لگائے گا حساب تو قارون بن جائے گا. والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم فتقطع بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا بما كنتم تكنزون. جو انسان مال کو جمع کر کے رکھتا ہے, خزانہ بنا کے رکھتا ہے, سونے ہو یا چاندی ہو یا کچھ اور پیسے ہو, رکھا ہے اور اس کی زکوٰۃ نہیں دیتے, وہ مال کنز بن جاتا ہے. نتیجے کے طور پر آپ جہنم کے عذاب سے دوچار ہوں گے. سونے کی سکے ہیں, چاندی کے سکے ہیں, یا سونے ہیرے جواہرات, سونے اور چاندی کے زیورات آپ کے پاس موجود ہیں, اسی کو تپایا جائے گا, جہنم کی آگ میں گرمایا جائے گا, اور پھر اس کے بعد اس کے ذریعے سے آپ کی پیشانی کو داغ دیا جائے گا, نشان پیشانی پر, یہ زکوٰۃ نہیں دینے والے ہیں. آپ کے پہلو کو داغ دیا جائے گا, ادھر سے بھی دیکھ لیں, ادھر سے بھی دیکھ لیں, پیچھے بھی آپ کا مہر لگا دیا جائے گا, یہ زکوٰۃ نہیں دینے والے افراد ہیں. یعنی چاروں طرف سے آپ میدان محشر بے عزت ہو جائیں گے, ادھر بھی داغا, ادھر بھی داغا, ادھر بھی داغا, ادھر بھی داغا. کہاں سے؟ آپ کے سونے چاندی سکے روپیے کو ایک مثالی شکل میں بنا کر اسے آگ پہ دبایا جائے گا, اور اس کے ذریعے سے آپ کے چہرے کو خراب کیا جائے گا, آپ کی بیچ پہ ٹھپا لگایا جائے گا, آپ کے پہلوؤں کو داغ دیا جائے گا. کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم, یہ تمہارا وہ مال ہے جس کو تم نے خزانہ بنا کے اور کنز بنا کے رکھا تھا, فذوقوا بما کنتم تکنزون, اس کا نتیجہ بھگت لو, اس کی سزا بھگت لو. اس لیے زکوٰۃ آپ ادا کیجئے, مال جہاں بھی ہو, بینک میں پڑا ہوا ہے وہاں سے بھی جوڑیے کتنا ہے, لاکر میں رکھا ہوا ہے جوڑیے کتنا ہے, کسی کے پاس ملنا ہے جوڑیے کتنا ہے, جیب میں رکھا ہوا ہے کتنا ہے, کہیں اور بھی رکھا ہوا ہے, کوئی بستر بچھا کے سوتے ہیں, جہاں ہے اس کو نکالیے, جوڑیے, جمع کیجئے, کتنا ہے 2.5% زکوٰۃ نکالیے. 595 گرام چاندی کے بقدر ہو گیا, کر لیجئے. تو اس مناسبت سے اگر آپ کا مال ہے تو مال کا زکوٰۃ دینا ہی پڑے گا, نہیں دیں گے تو اللہ کے مجرم گردانے جائیں گے. کوشش یہ کیجئے کہ جسم کو صاف کرنے کے لیے روزہ صحیح رکھیے, مال کو پاک کرنے کے لیے زکوٰۃ صحیح انداز سے دیجئے, روح کی صفائی کے لیے توحید کا زمزمہ, توحید کا نعرہ لگائیے, اور باضابطہ اپنی زبان سے توحید کے گن گائیے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت حاصل کیجئے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ توفیق دے, مال اسباب ادا کرے, حج کا فریضہ انجام دیجئے, وہ سارے مسائل, ساری عبادتوں کا ایک مجموعہ بن جاتا ہے. بہرحال مقصد یہ تھا کہ جو مسئلے کتاب و سنت کی روشنی میں آپ کے پاس آئے اسے قبول کیجئے اور عمل کرنے کی کوشش کیجئے. اللہ ہمیں بھی اور آپ کو بھی نیک سمجھ کے توفیق عطا فرمائے. الہی جو بیمار انہیں شفا کامل و عاجل عطا فرما دیں, جو مقروض انہیں قرضہ ادا کرنے کی سہولیات فراہم کر دیں, جو ماخوذ گرفتار ان کے لیے رہائی کے اسباب پیدا کر دیں, جن جن لوگوں نے دعا کی درخواست کے لائے ان تمام کے جائز مراد کو پوری فرما دیں. جب تک ہمیں زندہ رکھ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر عمل کرتے زندہ رکھ, اور جب ہمارا خاتمہ ہو انہی دونوں کی ترویج و اشاعت کرتے ہمارا خاتمہ ہو. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.